بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمنت بالله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، سورہ القصص کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. کل جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا آسان سے مفہوم سمجھیں اور اس کے بعد ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو جب مصر داخل ہوئے تو دو بندے آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اسرائیلی بندہ تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی بندہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے آئے اور اس قبطی کو سمجھایا کہ اس کو نہ مارو، لیکن وہ جب باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے اس کو ایک مکہ رسید کر دیا. جو ہی اس کو ایک مکہ لگتا گیا تو اس کا سانس وہاں پر رک گیا اور وہ مر گیا. اب یہ مقدمہ جب فرعون کے ہاں جاتا ہے تو فرعون کے سامنے اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ اس کے قاتل کو پکڑا جائے. تو فرعون نے کہا کہ مجھے ایسے کیا معلوم کہ اس کا قاتل کون ہے، پہلے آپ تحقیقات کرو، بندہ ڈھونڈو، اس کے بعد سزا دیں گے. ایسے سارا دن وہ تحقیقات ہوتی رہیں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. جب اگلی شام کو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے مل کر واپس مال میں داخل ہوئے تو ایسے ہی پھر وہی اسرائیلی بندہ کسی اور کتے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہا تھا. جو ہی آپ کو اس نے دیکھا تو دوبارہ مدد کے لیے پکارا تو آپ نے کہا کہ بے شک تو انکا لغوی مبین، بے شک تو بالکل گمراہ ہے، تو ہر روز لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا ہے. یہ بات کہہ کر آپ اس کی مدد کے لیے آگے لپکے تاکہ آپ اس قبطی سے آپ کو چھڑائیں. تو وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ شاید آج نے یہ جو الفاظ آپ نے بولے غصے میں، آج شاید میری باری ہے، مجھے مار دیں گے. تو اس نے وہ راز فاش کر دیا کہ جیسے کل آپ نے اس بندے کو مار دیا تھا، کیا آج آپ مجھے مار دیں گے. اس طریقے سے کہ وہ بات جب اس کے منہ سے نکلی، قبطی نے سن لی، کل جو بندہ مرا ہے اس کو مارنے والے موسیٰ ہیں. تو یہ بات جلدی جلدی فرعون کے محل تک جب پہنچتی ہے تو فرعون کے جو درباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو مارنے والا موسیٰ ہے، لہذا موسیٰ کے خلاف کارروائی کی جائے. تو فرعون آپ کو قتل کرنے کا اور آپ کو پکڑنے کا حکم جاری کرتا ہے. تو ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کا مخلص اور محب ہوتا ہے. وہ آپ کو حالات سے آگاہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایوان بالا میں آپ کے بارے میں یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے آپ بہتر ہے فخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ مہربانی فرمائیں یہاں سے آپ چلے جائیں. اگر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے تو وہ آپ کو پکڑ کر آپ کو سزا دیں گے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. تو آپ خوف زدہ ہو کر اس مصر سے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. جب آپ وہاں سے نکلے اور وہاں پر آپ کا رہنا مشکل ہو گیا، آگے قرآن پاک اس بات کی رہنمائی کرتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. تو آپ اس رات کے سمے جب مصر سے نکلے تو آپ نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس طرف آپ نے توجہ فرمائی. قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور منہ پر یہ کلمات تھے کہ امید ہے میرا رب میری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. کیونکہ آپ نے مدین دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن سنا ہوا تھا کہ مصر کے قریب ایک بستی مدین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کے نام پر ہے اور وہ بھی موحدین ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور آباد علاقہ ہے. لہٰذا وہاں پر میں جاؤں کیونکہ وہاں
پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، فرعون کی حکومت مصر میں ہے، اور وہ جو مدین کا علاقہ ہے وہ اس کی یعنی کہ حکومت سے باہر ہے، میں وہاں چلا جاؤں تو وہاں پر میں محفوظ رہوں گا۔ تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا کہ میں مدین چلا جاتا ہوں، لیکن راستہ معلوم نہیں تھا کہ مدین کو راستہ جاتا کون سا ہے۔ تو آپ جب چل پڑے تو آپ نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے رہنمائی فرمائے گا کہ جس راستے پر میں چلا ہوں یہ راستہ مدین کو جاتا ہوگا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسکون، جو ہی آپ مدین میں داخل ہوئے تو پہلے جو گاؤں شہر ہوتے تھے ان کی فصیلیں ہوتی تھی، ان کی چاردیواری ہوتی تھی، بڑے دروازے ہوتے تھے، صبح کو دروازے کھلتے تھے اور شام کو وہ دروازے بند ہو جاتے تھے، شام کو سارا یعنی کہ وہ شہر اس دروازے کے اندر ہوتا تھا۔ تو آپ جب اس صبح وہاں پہ پہنچے تو دروازے کے باہر ہی، مدین کے دروازے کے باہر ہی ایک بہت بڑا کنواں تھا جہاں سے تمام مدین کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے اوپر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ریوڑ کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پانی بھر رہے ہیں، لیکن ساتھ منظر ایک اور یہ ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتیں ہیں وہ اپنے ریور کو جب وہ روک کر ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں شرم و حیا کے ساتھ اپنی نگاہیں جھکا کر، دو عورتیں ہیں انہوں نے، ان کے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بکریوں کو ریوڑ کو روکا ہوا ہے اور وہ پانی نہیں پلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو دیکھا، وہ لوگ جو کنویں پر ہیں پانی پلا رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈول کھینچ کر، اور دو عورتیں الگ کھڑی ہیں۔ آپ نے دونوں کے جب منظر کو دیکھا تو آپ کی توجہ ان دو عورتوں کی طرف ہوئی، آپ ان کی طرف گئے۔ قالا ما خطبکما، آپ نے ان سے پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے، باقی سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور دوسری بات مجبوری ہماری ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ سارے مرد آئے ہوئے ہیں، تم دو عورتیں کیوں آئی ہو، کیا تمہارے گھر کو مرد نہیں ہے جو تمہارے ان جانوروں کو سنبھالتا اور پانی پلاتا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بوڑھے ہیں اور ان کی اب عمر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ یہ جانور سنبھال نہیں سکتے ہیں، لہٰذا مجبوراً ہمیں دونوں بہنوں کو نکلنا پڑتا ہے اور ہم پانی آ کر پلا رہی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں عورتوں پر رحم آ گیا، اور آپ کی جو طبی شرافت تھی اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ دو عورتیں ہیں وہ کھڑی رہیں اور لوگ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے رہیں اور دو عورتوں کی عزت و تکریم نہ کریں، لہذا آپ نے اپنی طبی فراست اور طبی شرافت کی بنا پر ان دونوں عورتوں کو عزت دی، اور آپ نے ان دونوں عورتوں کے لیے ڈول جب وہ کھینچے اور کھینچ کر ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جو کنواں تھا وہ کافی گہرا تھا، بڑا کنواں تھا، اور 3-4 بندے مل کر اس کی پلی کو جب وہ کھینچتے تھے اور پانی باہر نکالتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ جب ان لوگوں سے اس ڈول کو پکڑا تو آپ نے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ پانی کو باہر نکال لیا۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بندہ یا جن ہے کہ یہ ڈول اتنا بھارا ہے اور اتنا گہرا ہے جس کو ہم 3-4 بندے مل کر جب وہ نکالتے ہیں، اور اس اکیلے نے ایک جھٹکے کے ساتھ پانی باہر نکال لیا ہے۔ تو آپ نے جلدی جلدی پانی نکالا اور ان عورتوں کے جانوروں کو پانی سیراب کیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ، جب ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا وہ عورتیں ہنسی خوشی واپس پلٹ گئیں، تو آپ اس کنویں کے نزدیک ایک جب وہ سایہ دار درخت تھا اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ وہاں پر نئے تھے اور وہاں پر آپ کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی بندہ جاننے والا نہیں تھا، آپ تو ایک یعنی کہ مسافر تھے۔ تو وہاں پر جو درخت تھا درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور اس غریب الوطنی کا شکوہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے پیارے اللہ، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو تو
خیر میری طرف نازل کرنے والا ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کوئی اپنی جناب سے مجھے خیر نصیب کر کہ میں یہاں پر اپنا کوئی آشنا پالوں، کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے سنبھال لے، کیونکہ میں یہاں پر اکیلا ہوں اور یہاں پر کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے۔ جب یہ دونوں اور لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر اپنے وقت سے پہلے گھر پلٹیں تو آپ کے جو والد تھے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی، اس مدین کے قوم کے مدین کے نبی تھے جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ جب آپ نے اپنی بچیوں کو گھر دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آج آپ جلدی آ گئی ہو کیا؟ آج آپ کی باری جلدی آ گئی تھی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ باری تو جلدی نہیں آئی، لیکن ایک اللہ کا بندہ مصر کی طرف سے آیا ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے اور وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ملاقات میں بندہ اتنا تو نہیں یعنی کہ کسی کو پرکھ سکتا پہچان سکتا، تو آپ نے ایک ملاقات میں اس کی یہ تعریفیں کر دی کہ طاقتور بھی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ تو ان میں سے جو بڑی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ طاقتور اس لیے ہے کہ وہ پلی جو ایک بندے سے نہیں کھینچی جاتی تھی، وہ کنواں اتنا گہرا ہے اور ڈول اتنا نیچے سے آتا ہے کہ جس کو 2-3 بندے کھینچتے تھے بڑی مشکل سے، اس کو اس بندے نے اکیلے میں کھینچا ہے۔ اور امانت دار اس لیے ہے کہ جتنی دیر ہمارے پاس کھڑا رہا ہے اس کی نگاہ ہماری طرف اٹھی نہیں ہے، بلکہ نگاہیں جھکا کر وہ شریف و نفس انسان کھڑا رہا، اور جتنی باتیں اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں اس نے شرم و حیا کے ساتھ اور نگاہیں جھکا کر ہمارے ساتھ کی ہیں، لہذا اس نے اپنی نظر کی امانت کا خیال رکھا ہے اور اس نظر میں خیانت نہیں کی ہے، لہذا ہم نے اس کو اچھا انسان پایا ہے۔ تو اس شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کو بلا کر لے آؤ تاکہ میں اس کو ملوں، ملاقات کروں اور اس کو اس کی زندگی کا اجر دوں۔ فجاءته احداهما، بس ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی، تمشی علی استحیاء، اب اس کی آنے کی کیفیت کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، کیسے آئی؟ کہا کہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی اپنے دوپٹے کو اوڑھ کر نکاحیں جھکا کر، وہ عورت کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ ہر مردوں کے سامنے وہ کھلے کھلے آ جائے اور بات کر لے، ان کا پردہ تھا، شرم و حیا کے ساتھ نظریں جھکا کر وہ عورت آئی اور شرما کر اس نے کہا قالت ان ابی یدعوکا، کہ اے کہ اللہ کے بندے آؤ میرے ساتھ، میرے باپ تم کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تم کو اس کی جزا دیں جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، بطور اجر اس کی جزا تمہیں دینا چاہتے ہیں میرے والد جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ ایک عورت آئی ہے اور آ کر یہ پیغام دے رہی ہے اور بلا رہی ہے کہ ہمارے گھر آؤ، ہمارے والد چونکہ پہلے بتا چکی تھی وہ دونوں بہنیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں اور شیخ ہیں اور وہ زیادہ چل نہیں سکتے ہیں، وہ گھر پر ہی آرام فرمائے، لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ ان کے گھر باپ ہیں۔ پھر وہ عورت آ کر آپ کو بلاتی ہے کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے اس مہربانی کی آپ کو جزا دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے پانی پلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خیر کی دعا مانگی تھی، تو آپ اپنی نگاہ نبوت سے یہ بات پہچان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے خیر نصیب فرمایا ہے، کوئی ٹھکانہ کوئی آسرا سارا مجھے یہاں پر مل گیا ہے۔ تو آپ اس عورت کے ساتھ آئے اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ اس عورت کے ساتھ اٹھے چلنے کے لیے تو آپ نے کہا میری بہن میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلے گی، تو میرے آگے آگے نہیں چلے گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری نگاہ تیرے وجود پر پڑے، میں آگے جاؤں گا، بس تو مجھے راستے کی رہنمائی کرتی جانا، جس طرف دائیں بائیں آگے پیچھے جانا ہے بتاتی جانا، میں چلتا جاؤں گا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ گئے اور آ کر اس کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، وقص علیہ القصص، تو ساری بات آپ نے ان کو بتا دی جو مصر میں ان کے ساتھ ہوئی تھی کہ میں ایسے پیدا ہوا، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اللہ کے نبیوں کی اولادوں میں سے ہوں، اور میری تمام پرورش فرعون کے ہاں ہوئی ہے، اور فرعون وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا نافرمان اور سرکش ہے، تو ایسے میں نے ان کے اس کے ساتھ معاملات کیے، میں وہاں سے نکل آیا ہوں۔ قال لا تخف، تو اس آدمی نے یعنی شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل خوف نہ کھا، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پا چکا ہے ایسی قوم سے جو بڑی ظالم قوم
قوم ہے، ظالموں کی قوم کے پنجے سے تو آزاد ہو چکا ہے، اور یہاں پر تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، اور یہاں پر اس کا سکہ نہیں چلتا، یہاں پر قوم مدین رہتی ہے، اور یہاں پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے، لہذا تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت احدہما یا ابت استاجرہ، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان اس کو آپ مزدور رکھ لیں، اس کو آپ نوکر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین آدمی جسے آپ نوکری پر رکھ سکتے ہیں اس میں دو خوبی ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہو، دوسرا وہ امانت دار ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ابھی تک ان کو مقام نبوت سے فائز بھی نہیں کیا گیا تھا، مقام نبوت پر آپ نہیں آئے تھے، لیکن جس بندے نے نبی بننا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی یہ خوبیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دونوں بہنیں کہتی ہیں، ان میں سے ایک کہتی ہے ابا جی آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں بطور نوکر، کیونکہ ہم نے بار بار باہر نکلنا ہوتا ہے جانور لے کر، اور ہم سے ایسا نہیں کہ ہمارے لیے اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ ہم عورتیں باہر جائیں، آپ اس کو بطور نوکر رکھ لیں، کیونکہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ جب بیٹیوں نے یہ مشورہ دیا، قال تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرزند میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، اس شرط پر، اس حق مہر پر کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا، 8 سال تو میری بکریاں چرائے گا، چونکہ ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ہم کو ہمارے بکریاں چرانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اور ہمارے بیرونی جو معاملات ہیں گھر کے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی بندہ مل جائے۔ تو میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کرتا ہوں کہ تو 8 سال ہمارے ہاں رہے گا اور 8 سال خدمت کرے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 8 کے بجائے 10 سال پورے کرتا ہے تو تیرا بھلا ہوگا، لیکن 8 اور 10 یعنی 8 مہینے کہے ہیں کہ 8 سال تو خدمت کر، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو وہ تیری اپنی مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کروں، یعنی کہ جیسے مالک اپنے نوکر پر سختی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جھٹکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے کلمات تو میری زبان سے کبھی بھی نہیں سنے گا۔ ستاجدونی انشاءاللہ من الصالحین، تو ان قریب دیکھے گا کہ میں نیک بندوں میں سے ہوں، میں برا انسان نہیں ہوں، میں ایسا مالک نہیں ہوں کہ جو اپنے جب وہ نوکر پر زبردستی کرے، اس کو مارے پیٹے، بھوکا رکھے اور اس کو ستائے، بلکہ تو جب میرے ساتھ رہے گا تو تجھے اپنے گھر کا ماحول مہیا ہوگا، جیسے تو اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، اپنے ماحول میں رہتا تھا، ایسے یہاں پر آزاد رہے گا۔ لیکن یہاں پر میرے گھر میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، کیونکہ بغیر نکاح کے تیرا یہاں پر رہنا میری بیٹیوں کی عزت کو داغدار کر سکتا ہے، اور معاشرے میں میری بیٹیوں کی عزت خراب ہو سکتی ہے، اور یہاں پر رہنے کا ایک ہی سبب ہے کہ تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، اور حق مہر یہ ہے کہ تو 8 سال ہماری بکریوں کو جب وہ چرائے گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ جو بات آپ کے اور میرے بات درمیان ہوئی ہے یہی ہمارا ایگریمنٹ ہے، یہی میرا معاہدہ ہے، میں آپ کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں اور میں آپ کی بکریوں کو 8 سال تک چراؤں گا۔ ایما العجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان دونوں میعادوں میں سے 8 سال یا 10 سال، ان دونوں میعادوں میں سے جب ایک میعاد گزر جائے، 8 سال گزر جائیں یا 10 سال گزر جائیں، اس کے بعد آپ مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی کہ 8 سال کے بعد اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو آپ مجھے روک نہیں پائیں گے، 10 سال کے بعد اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو آپ کوئی مجھے روک نہیں سکتے کہ تم میرے پاس رہو، میں پھر آزاد ہوں گا، اس کے بعد میں جہاں جانا چاہوں چلا جاؤں گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو بات ہمارے درمیان ہوئی ہے، جو قول و قرار ہوا ہے، اس پر گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی آپ بھی معاہد ہیں اور شعیب علیہ السلام بھی معاہد ہیں۔ جب دو معاہد ملے، پتہ ہے کہ دونوں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس معاملے پر وکیل اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا کہ ہمارا گواہ اللہ ہے، اب میں آپ کے ہاں رہوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی، اور آپ نے پھر وہاں پر 10 سال گزارے، 10 سال گزارنے کے بعد پھر
آپ وہاں سے پلٹے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور ہم اجمی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی ایسی مجلس کی بھی ضرورت ہے جہاں پر اس قرآن پاک کو ترجمہ و تشریح کے ساتھ بیان کی جائے۔ لہذا جہاں پر ایسی محافل اور ایسی مجالس قائم ہوں کہ جہاں پر قرآن پاک کا ترجمہ تشریح وضاحت بیان کی جا رہی ہو، تو وہاں پر رغبت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا